اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ عربی کا معلم حصہ سوم میں چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف، اور آج کے سبق میں ذکر کیے جانے والے کنسیپٹس اور ایکسرسائزز کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عربی کا معلم حصہ سوم میں آج ہمارا سبق ہے الدرس السابع والعشرون، 27واں سبق، اور اس سبق کا عنوان ہے تغیرات کی قسمیں اور چند قاعدے۔ تو ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ غیر صحیح افعال جنہیں غیر سالم افعال مولوی عبدالستار صاحب نے فرمایا ہے، ان کے تغیرات اور ان کے متعلق کچھ قاعدے آپ کو بتائیں گے۔ تو چلتے ہیں پہلے پوائنٹ کی طرف۔ غیر سالم الفاظ میں اہل زبان کو جہاں کہیں تلفظ میں ثقل اور تکلف محسوس ہوا تو انہوں نے اس ثقل کو دور کرنے کے لیے لفظ میں کسی قدر تغیر کر دیا۔ بتا یہ رہے ہیں کہ اہل زبان کو جب بھی غیر سالم الفاظ میں تلفظ کرنے میں کوئی دشواری محسوس ہوئی، ٹھیک ہے، کوئی بھاری پن محسوس ہوا، تو انہوں نے اس کو کم کرنے کے لیے لفظ میں کسی قدر تغیر یعنی تبدیلی کر دی۔ اب وہ تغیر کتنی قسم کا ہے وہ بتا رہے ہیں کہ تغیر 3 قسم سے ہوتا ہے۔ نمبر 1 تخفیف، ایک کو تخفیف کہتے ہیں، یعنی حمزہ کو کسی حرف علت سے بدل دینا یا حذف کر دینا۔ حمزہ جب کسی فعل کے حروف مادہ میں آتا ہے تو وہ غیر صحیح فعل یا غیر سالم ہو جاتا ہے، تو اس کے حوالے سے بتا رہے ہیں کہ اس حمزہ کو کسی حرف علت سے بدل دینا یا اس حمزہ کو حذف کر دینا، یہ تخفیف کہلاتا ہے۔ اور اس کی ایگزامپل وہ دے رہے ہیں، جیسے آمنا سے آمنا، یہ آمنا باب فعال میں حمزہ میم نون مادہ باب فعال میں داخل جب کیا تو افعلا کے وزن پہ یہ بن گیا آمنا۔ تو اب یہاں پر انہیں دشواری پیش آ رہی تھی کہ آمنا جھٹکا دینا پڑ رہا تھا، تو انہوں نے کیا کیا، اس حمزہ کو دوسرے حمزہ کو الف میں بدل دیا اور آ کی آواز سے ایزیلی پروناؤنس کر دیا۔ تو آمنا سے آمنا، اخذ سے خذ، اب یہاں پر آپ دیکھیں انہوں نے اس حمزہ کو ہی ڈراپ کر دیا، یعنی اخذ یا خذو سے فعل امر بنتا ہے نا اخذ، تو بجائے اس کے کہ وہ اس کو آسانی سے پڑھتے انہوں نے کیا کیا، صرف خذ ہی رہنے دیا۔ اس قسم کا تغیر محموز میں ہوا کرتا ہے، تو آگے انہوں نے ذکر کر دیا کہ یہ جو چینجز ہیں یہ محموز یعنی غیر سے فعل غیر سالم فعل کی قسم محموز میں ہوں گی۔ دوسری چینجز جو ہیں ان کا نام ہے جی ادغام۔ ادغام کیا ہے، 2 ہم جنس یا ہم مخرج حروف کو باہم ملا کر پڑھنا، 2 ہم جنس یا ہم مخرج حروف کو باہم ملا کر پڑھنا، یہ ادغام کہلاتا ہے۔ جیسے مددہ، اب یہ دال دال جو ہیں یہ ہم جنس حروف ہیں، ذہن میں رکھیے گا، تو مددہ سے مدہ بنا دیا۔ ادغام کا تغیر زیادہ تر مضاعف میں ہوا کرتا ہے۔ تو ساتھ ساتھ بتا رہے ہیں کہ یہ قواعد جو ہیں، یہ تغیرات جو ہیں، یہ کن اقسام میں اپلائی ہوں گے۔ تیسری تغیر کی قسم ہے تعلیل، اور تعلیل کیا ہے، کسی حرف علت کو دوسرے حرف علت سے بدل دینا یا حذف کر دینا، یعنی کسی حرف علت کو دوسرے حرف علت سے بدل دینا، واو کو یا سے بدل دینا، یا کو واو سے بدل دینا، واو کو الف سے بدل دینا، یا کو الف سے بدل دینا۔ تو یہ چینجز جو ہیں یہ تعلیل کہلاتی ہیں، یا تعلیل کے معنی ہے کسی حرف علت کو حذف کر دینا یعنی ڈراپ کر دینا۔ جیسے قوالا سے قالا، تو واو کو الف سے بدل دیا، یوعدو سے یعدو، واو کو ڈراپ کر دیا۔ یہ تغیر بتا رہے ہیں معطل کی تینوں قسموں یعنی مثال، اجوف اور ناقص میں ہوا کرتا ہے۔ تیسرا پوائنٹ بتا رہے ہیں کہ اب تخفیف، ادغام اور تعلیل کے چند کثیر الاستعمال قاعدے لکھ دیے جاتے ہیں تاکہ آئندہ کے اسباق سمجھنے میں آسانی ہو۔ ابھی سرسری طور پہ انہیں ذہن نشین کر لو، آئندہ موقع سے ان کا اعادہ ہوتا رہے گا۔ تو اب آپ کو کثیر الاستعمال قواعد کچھ بتا رہے ہیں۔ ہم نے ہر ٹاپک کے تحت قواعد پڑھے تھے کہ محموز کے یہ قواعد ہیں، مضاعف کے یہ قاعدے ہیں، مثال کے، اجوف کے، ناقص کے، لفیف کے یہ قاعدے ہیں۔ یہ تقسیم کر رہے ہیں 3
تغیرات کی قسموں میں، ایک کو انہوں نے کہا ہے تخفیف، ایک کو کہا ہے ادغام، اور ایک کو کہا ہے انہوں نے تعلیل۔ تو یہ بتا دیا انہوں نے کہ تخفیف جو ہے یہ محموز میں ہوگی، اور ادغام جو ہے مضاعف میں ہوگا، اور تعلیل جو ہے یہ حروف علت میں ہوگی۔ تو اس حوالے سے اب قواعد آپ ذرا سمجھ لیں۔ تو پہلے تخفیف کے قاعدے آپ دیکھ رہے ہیں۔ قاعدہ نمبر 1، کسی لفظ میں دو حمزے ایک جگہ جمع ہو جائیں جن میں سے پہلا متحرک اور دوسرا ساکن ہو۔ دو حمزے اکٹھے ہو رہے ہیں جی ایک جگہ پر، اور اس شرط کے ساتھ کہ پہلا حرکت والا ہے اور دوسرا ساکن ہے۔ تو بتا رہے ہیں تو حمزہ ساکن کو ایسے حرف علت سے بدل دیا جاتا ہے جو ما قبل کی حرکت کے مناسب ہو۔ یعنی دو حمزے اکٹھے ہو گئے جی کسی جگہ پر، سچویشن یہ ہے کہ پہلا حمزہ حرکت والا ہے اور دوسرا ساکن ہے، تو دوسرے حمزے کو آپ نے بدلنا ہے حرف علت سے، یا واو سے بدلنا ہے، یا الف سے بدلنا ہے، یا سے بدلنا ہے۔ واو سے کب بدلنا ہے، الف سے کب بدلنا ہے، یا سے کب بدلنا ہے، یہ بتا رہے ہیں کہ جو پیچھے حرکت ہوگی نا اس کے مناسب حرف علت سے بدل دیا جائے گا۔ یعنی ما قبل میں اگر فتحہ ہو تو حمزہ ساکن کو الف سے بدلا جائے گا، ضمہ یعنی پیش ہو تو واو سے بدلا جائے گا، اور کسرہ یعنی زیر ہو تو یا سے بدل دینا چاہیے۔ اور ایگزامپل دے رہے ہیں جیسے آمنا، یہ آمنا، یعنی دوسرا حمزہ آپ پہلے لفظ میں دیکھیں ذرا، آمنا میں کیا ہوا ہے، دو حمزہ اکٹھے آپ کو نظر آ رہے ہیں، پہلا حرکت والا ہے دوسرا ساکن ہے، تو دوسرے حمزے کو بدلنا ہے، کس سے بدلنا ہے، یا الف سے بدلنا ہے، یا واو سے بدلنا ہے، یا سے بدلنا ہے۔ تو پہلے حمزے کی حرکت نوٹ کریں، زبر ہے تو زبر سے مناسب جو ہے وہ الف حرف ہے، تو اس لیے دوسرے حمزہ کو الف سے بدل دیا، تو حمزہ زبر الف آ بن گیا تو آمنا ہو گیا، اور لکھ رہے ہیں کہ کیونکہ فتحہ کو الف سے مناسبت ہے۔ پھر اؤمنو، یہ آمنا یؤمنو، یہ جو آمنا سے فعل مضارع کی گردان کا پہلا لفظ بنتا ہے یؤمنو، اس میں واحد متکلم کا صیغہ ہے اؤمنو، تو یہاں پر میم پہ غلطی سے زبر ڈل گئی ہے، یہ زیر ہونی چاہیے، تو یہ اؤمنو تھا۔ اور دو حمزے آپ پھر دیکھ رہے ہیں اکٹھے ہوئے ہیں، پہلے پہ پیش ہے دوسرا ساکن ہے، دوسرے حمزے کو آپ نے بدلنا ہے تو پیش کے مناسب حرف علت سے بدلنا ہے، اور پیش کے مناسب حرف کون ہے، واو، تو اس کو جب بدلیں گے دوسرے حمزہ کو واو سے تو یہ بن جائے گا اومنو۔ تو آگے آپ دیکھیں اومنو ہی لکھا ہوا ہے، تو اومنو کیونکہ ضمہ کو واو سے مناسبت ہے۔ اور تیسری ایگزامپل آمنا یؤمنو، اور مصدر بنتا ہے اس کا ایمانن۔ باب افعال میں حمزہ میم نون جب آتا ہے تو ماضی، مضارع اور مصدر تینوں لفظ آپ کے سامنے آ رہے ہیں، اور ان تینوں میں مختلف حرف سے حمزہ کو بدلا جا رہا ہے۔ ماضی میں آپ نے دیکھا الف سے بدل گیا، مضارع میں وہ واو سے بدل گیا، اور مصدر میں آپ دیکھیں گے کہ یا سے بدل جائے گا۔ ایمانن ہے تو حمزہ، پہلا حمزہ جو ہے حرکت والا اس پہ زیر حرکت ہے، اور دوسرا حمزہ ساکن ہے، تو دوسرے حمزے کو آپ نے زیر کے مناسب حرف علت یا سے بدل دیا، تو یہ بن گیا ایمانن، کیونکہ کسرہ کو یا سے مناسبت ہے۔ قاعدہ نمبر 2 بتا رہے ہیں کہ حمزہ ساکن کے ما قبل حمزہ کے سوا کوئی اور حرف متحرک ہو تو حمزہ ساکن کو ما قبل کی حرکت کی مناسبت سے کسی حرف علت سے بدل دینا جائز ہے، لازم نہیں ہے۔ تو جو پہلا قاعدہ تھا نا وہ لازم تھا، یعنی وہ واجب تھا، وہ فرض تھا۔ یہ جو ہے یہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، یعنی یہ آپ جائز ہے، بدل سکتے ہیں۔ پہلا قاعدہ کہاں اپلائی ہوا تھا؟ پہلا قاعدہ اپلائی ہوا تھا ایسی جگہ پر جہاں حمزہ ساکن سے پہلے حمزہ ہی تھا، حمزہ ساکن سے پہلے حمزہ متحرک ہی تھا۔ اس صورت میں دوسرے حمزے کو لازماً بدلنا ہے۔ یہاں پر سچویشن یہ ہے کہ حمزہ ساکن سے پہلے حمزہ متحرک نہیں ہے بلکہ کوئی اور حرف متحرک موجود ہے، تو پھر آپ دوسرے حمزے کو بدل سکتے ہیں، نہ بھی بدلیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ایگزامپل دیکھ لیں، جیسے امرا سے مضارع بنتا ہے یأمرو، امرا یأمرو، تو یہاں پر آپ دیکھیں حمزہ ساکن اس سے پہلے یا متحرک ہے، حمزہ متحرک ہوتا تو دوسرے حمزے کو آپ لازماً بدلتے، لیکن یہاں پر چونکہ حمزہ ساکن سے پہلے یا متحرک ہے، حمزہ متحرک نہیں ہے، تو آپ اس کو بدل بھی سکتے ہیں اور نہ بھی بدلیں تو اس طرح بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو یأمرو کو یأمرو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور یامرو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ کلیئر ہو گیا جی؟ اس کے بعد آگے آئیں جی یؤمنو، یہاں پر اب آپ دیکھیں حمزہ ساکن ہے اور اس سے پہلے پیش ہے، تو آپ اس حمزہ کو واو سے بدل دیں، تو اسے یومنو کر دیں،
یا یؤمنو ہی رہنے دیں. اور تیسری ایگزامپل جو ہے وہ ہے میزنتن. یہاں پر حمزہ ساکن سے پہلے میم زیر والا ہے، تو آپ چاہیں تو اسے میزنتن ہی رہنے دیں یا حمزہ کو یا سے بدل دیں، تو یہ بن جائے گا میزنتن. کلیئر ہو گیا جی. اور تنبیہ بتا رہے ہیں کہ یہ دونوں قاعدے محمود سے متعلق ہیں، پہلا لازمی ہے اور دوسرا اختیاری. تو وہی بات جو میں نے کی ہے کہ پہلا قاعدہ لازم ہے، یہ لازمی بدلنا ہے آپ نے، اور دوسرا جو ہے یہ اختیاری ہے، اس میں آپ نے حمزہ کو اگر بدلنا ہے تو بدل دیں، اور اگر نہیں بدلنا تو ایز اٹ از بھی استعمال کر سکتے ہیں. تنبیہ نمبر 2 بتا رہے ہیں کہ اس مقام پر یہ بھی سمجھ لو کہ ضمہ یعنی پیش کو ضمہ کہتے ہیں. ضمہ کے بعد حمزہ آئے تو اس حمزہ کے نیچے واو زائد، اور کسرہ کے بعد آئے تو یا اس کے دندانہ لکھنے کا دستور ہے. یعنی یہ بتا رہے ہیں کہ ضمہ کے بعد حمزہ آ جائے، یعنی پیش کے بعد حمزہ آ جائے تو اس حمزہ کے نیچے واو لکھا جائے گا، زائد ہوگا یہ واو. صحیح ہے، یہ کوئی مادے کا حرف نہیں ہوگا، یہ واو زائد لکھا جائے گا. اسے پھر کہا جاتا ہے کہ حمزہ کی کرسی ہے. اور کسرہ کے بعد اگر آ جائے حمزہ تو یا لکھی جاتی ہے، یا پھر اس کے دندانہ یا کا جو ہے وہ لکھنے کا دستور ہے. اور ایگزامپل دیکھ لیں، یؤمنو میں اصل میں صرف یا پیش اور حمزہ ساکن تھا، لیکن حمزہ کو واو پر بٹھا دیا اور واو کو پھر حمزہ کی کرسی کہا گیا. اسی طرح میزنتن میں آپ دیکھیں ایک دندانہ ڈالا گیا ہے یا کا. کلیئر ہو گیا نا. تو یہ چیزیں بس آپ کو سمجھا رہے ہیں، اور پھر یہ بتا رہے ہیں یہ واو اور یا بالکل پڑھے نہیں جاتے. فتحہ کے بعد حمزہ ساکن آ جائے تو اسے الف کے اوپر لکھتے ہیں. فتحہ کے بعد اگر حمزہ ساکن ہو تو الف کے اوپر حمزہ کو لکھا جاتا ہے، یا الف ہی کو جزم دے دیتے ہیں. تو دونوں صورتیں آپ دیکھ لیں جی. یہ یأمرو میں حمزہ بھی لکھا جا رہا ہے الف کے اوپر، یا پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں بر صغیر میں جو مصحف کی رائٹنگ یا اسکرپٹ ہے اس میں جو دوسری ایگزامپل ہے نا یأمرو، یعنی پڑھنے میں دونوں کو یأمرو ہی پڑھا جائے گا جھٹکے کے ساتھ یأمرو، لیکن لکھنے کا سٹائل پھر آپ دیکھیں گے کہ سعودی عرب کے مصحف میں حمزہ بھی الف کے اوپر لکھا جائے گا، لیکن پاکستان کے مصحف میں الف کے اوپر صرف علامت سکون ڈال دی جائے گی اور بتا دیا جائے گا کہ یہ حمزہ ہی ہے. کلیئر ہو گیا. تو یہ فرق آپ کے سامنے ہونا چاہیے. یہ بھی خیال رہے کہ حمزہ مفتوحہ کے بعد الف لکھنا ہو تو اکثر الف کے اوپر لمبا زبر لکھ دیتے ہیں. حمزہ مفتوحہ یعنی زبر والے حمزہ کے بعد اگر الف لکھنا ہو تو اکثر الف کے اوپر ایک لمبا زبر ڈال دیتے ہیں، جیسے الف کھڑی زبر آ. اگرچہ کبھی حمزہ زبر الف آ اور حمزہ کے اوپر کھڑی زبر بھی لکھا کرتے ہیں. تو یہ فرق ہے رسم الخط کا. ہمارے ہاں مصحف میں بر صغیر کے مصحف میں جو پہلی صورتحال ہے نا اس طرح لکھی ہوئی آپ کو نظر آئے گی، جبکہ سعودیہ کے مصحف میں آپ کو دوسری جو 2 صورتیں ہیں وہ نظر آئیں گی. تنبیہ نمبر 3 دے رہے ہیں کہ تخفیف کے مزید 2 قاعدے درس 28 میں لکھے جائیں گے. تو جب سبق نمبر 28 میں ہم پہنچیں گے تو مزید 2 قاعدے تخفیف کے دیکھ لیں گے انشاءاللہ. اب دوسرے بتا رہے ہیں جی ادغام کے قاعدے. ادغام کے جو قاعدے ہیں ان میں قاعدہ نمبر 1، ایک جنس کے 2 حرف اکٹھے ہو جائیں، ایک ہی جنس کے، یعنی دو دال اکٹھے ہو جائیں، 2 شین اکٹھے ہو جائیں، 2 سین اکٹھے ہو جائیں. یہ بتا رہے ہیں ایک جنس کے 2 حرف اکٹھے ہو جائیں، اور صورتحال یہ ہو کہ جن میں پہلا ساکن ہو اور دوسرا متحرک ہو، پہلا ساکن دوسرا حرکت والا ہو، تو لکھنے میں دونوں کو ملا کر ایک حرف بنا دیا جاتا ہے. 2 ہم جنس حرف اکٹھے ہو گئے، 2 دال اکٹھے ہو گئے. سچویشن یہ ہے اور صورت یہ ہے کہ پہلا ساکن ہو اور دوسرا حرکت والا ہو، تو کیا کرتے ہیں دونوں ہم جنس حروف کو ایک ہی حرف میں لکھ کر اوپر شد ڈال دیتے ہیں. جیسے مد دن بروزن فعلن، تو مدن بن گیا، یعنی دال پر شد ڈال دی اور اس کو پڑھ لیا. ویسے بھی پڑھ رہے تھے آپ تو مد دن پڑھ رہے تھے نا، تو آپ نے پھر مد دن پڑھ دیا اس کو. قاعدہ نمبر 2 بتا رہے ہیں کہ دونوں ہم جنس حروف متحرک ہوں. اگر دونوں ہم جنس حروف متحرک ہوں تو کیا کرنا ہے؟ تو پہلے کو ساکن کر کے دوسرے میں ملا دیتے ہیں، پہلے کو ساکن کر کے دوسرے میں ملا دیتے ہیں. مثلا مددہ تھا تو مددہ سے مددہ بنا پہلے، یعنی پہلے دال کو ساکن کیا، صحیح ہے، اور پھر دونوں دالوں کو مرج کر دیا، ان کا ادغام کر دیا، ایک دال لکھ دی اور اوپر شد ڈال دی، تو یہ مددہ سے مددہ پھر مددہ بن گیا. تنبیہ نمبر 4 بتا رہے ہیں
مگر بعض الفاظ اس قاعدے سے مستثنا ہیں. ایکسیپشن از دیئر. سببن، سبب کے لیے اردو میں جو ہم لفظ استعمال کرتے ہیں نا سبب، اس میں ادغام نہیں ہوتا. وجہ اس کی بتا رہے ہیں کیونکہ سبن گالی ایک لفظ ہے جی، سبن جس کے معنی ہے گالی، اس سے مشابہت ہو جاتی ہے. ایک لفظ ہے سببن اور ایک لفظ ہے سبن. کلیئر ہو گیا؟ سبن کے معنی ہے گالی، اگر سبب کو بھی اسی طرح سبن بتا دیں تو پھر وہ مشابہت ہو جائے گی، اس لیے وہ کہتے ہیں سبب میں یہ قاعدہ اپلائی نہیں ہوگا. اسی طرح مددن، مدد اعانت میں ادغام نہیں ہوتا کیونکہ مدن جس کے معنی کھینچنا ہے اس سے مشابہت ہو جاتی ہے. تو جہاں پر مشابہت کا خطرہ ہوتا ہے نا تو وہاں پر پھر وہ ادغام نہیں کیا جاتا اور اس کو وہ کہتے ہیں یہ اس قاعدے سے مستثنا ہے. قاعدہ نمبر 3 بتا رہے ہیں کہ اگر متجانسینی، یہ متجانسینی ہونا چاہیے، متجانسانی متجانسینی منصوب فارم جو ہوتی ہے نا اس کی، دو ہم جنس حروف یہ متحرک ہوں اور ان کا ما قبل ساکن ہو تو پہلے حرف کی حرکت ما قبل کی طرف منتقل کر کے متجانسینی میں باہم ادغام کر دیتے ہیں. جیسے یمددو سے یمدو پھر یمدو. اس میں ذرا سمجھ لیں، پچھلی ایگزامپل پر آئیں ذرا. پچھلی ایگزامپل میں آپ دیکھیں جو مددہ تھا نا اس میں کیا تھا، میم پہ بھی زبر تھی، دال جو ہے اس پہ بھی زبر تھی اور دوسرے دال پر بھی زبر تھی. تو آپ نے کیا کیا، آپ نے پہلے دال کو ساکن کیا اور بنا دیا جی مددہ، اور پھر دونوں دالوں کو مرج کر کے بنا دیا مدہ. اب یہاں پر سچویشن یہ بن رہی ہے کہ دو دال آپ کو حرکت والے نظر آ رہے ہیں تو پہلے دال کو تو آپ نے ساکن کرنا ہے، لیکن اگر آپ پہلے دال کو ساکن کر دیں گے تو پیچھے میم بھی ساکن ہے. تو اس کا آسان طریقہ پھر یہ ہوتا ہے کہ جو دال کو آپ نے ساکن کرنا ہے نا اس کو ساکن کرنے کا پھر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی حرکت پیچھے ساکن کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں، اس سے پھر آٹومیٹیکلی جو ہے دال ساکن ہو جائے گا. تو گویا یمددو اور پھر یمدو. کلیئر ہو گیا؟ تو 3 صورتیں آپ کے سامنے آ گئیں، 3 قاعدے آ گئے. کیا کہ دو ہم جنس حروف اکٹھے ہو گئے، پہلا ساکن ہے دوسرا حرکت والا ہے تو دونوں کو مرج کر دیا، سمپل. لیکن اگر دونوں متحرک ہیں تو پہلے کو آپ ساکن کریں گے. ساکن کرنے کے لیے پیچھے نظر مار لیجئے گا، اگر پیچھے حرف ساکن نظر آ رہا ہے تو وہ حرکت پیچھے ٹرانسفر کر دیجئے گا. تو یعنی قاعدہ نمبر 2 اور 3 کو ہم ایک ہی قاعدے کی صورت میں سمجھ سکتے ہیں. تنبیہ نمبر 5 بتا رہے ہیں کہ رباعی افعال اس قاعدے سے مستثنا ہیں. رباعی افعال میں یہ قاعدہ اپلائی نہیں ہوگا، جیسے جلببا اور یجلببو. اس میں آپ یہ کہیں کہ جی پہلا با ہے اس کو ساکن کرنا ہے تو با کی حرکت جو ہے وہ آپ لام کو دے دیں تو بنا دیں جی جلبا. اس طرح نہیں ہوگا، یہ جلببا ہی استعمال ہوگا اور یجلببو ہی استعمال ہوگا. تنبیہ نمبر 6 بتا رہے ہیں کہ مذکورہ قاعدے مضاعف میں جاری ہوتے ہیں. اور 7ویں تنبیہ بتا رہے ہیں کہ ادغام کے چند اور قاعدے درس 29 میں لکھے جائیں گے. تو الحمدللہ جی ادغام کے بارے میں بھی ہمیں کچھ چیزیں پتہ چل گئیں. اب چلتے ہیں جی تعلیل کے قاعدوں کی طرف، اور یہ سب سے اہم ہے اور سب سے زیادہ قواعد آپ کو یہیں ملیں گے. تعلیل کا پہلا قاعدہ ہے کہ فتحہ کے بعد واو اور یا متحرک ہوں، یعنی زبر آ رہی ہے کسی حرف پر اور اس کے بعد واو یا واو آ جائے یا آ جائے اور وہ دونوں حرکت والے ہوں تو اس واو اور یا کو الف سے بدل دیا جاتا ہے. شرط کیا ہے جی، زبر ہو پہلے، اس کے بعد واو یا حرکت والا ہو تو آپ نے اس واو یا کو الف سے بدل دینا ہے جی. سمپل سی بات ہے. جیسے اوا اوی اوو اور ایا ائی اور ایو سے آ ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں ایگزامپلز میں یہ جو 3 اور 3 6 ایگزامپلز آپ کے سامنے رکھی ہیں 2 حروف علت واو اور یا کے اعتبار سے. تو واو آپ نے دیکھا کہ فتحہ کے بعد تھی متحرک تینوں صورتوں میں، ٹھیک ہے، یعنی پہلی ایگزامپل میں واو پہ زبر تھی، دوسری میں واو پہ زیر تھی، تیسری میں واو پر پیش تھی، لیکن اس سے پہلے زبر تھا تو اس لیے آپ نے واو کو الف میں تبدیل کر دیا اور یہ بن گیا آ. اور اسی طرح دوسری 3 ایگزامپل جو ہیں اس میں دیکھیں یا پہ زبر، یا پہ زیر اور یا پہ پیش اور پیچھے زبر ہے تو اس یا کو بھی آپ نے الف میں بدل دیا اور یہ بن گیا الف کھڑی زبر آ. صحیح ہے، کیونکہ الف زبر الف آ ہی بنتا ہے. جس طرح با زبر الف با ہوتا ہے، تا زبر الف تا ہوتا ہے تو حمزہ زبر الف آ ہو جاتا ہے. کاوالا سے کالا،
خفیفہ سے خافہ، بیع سے باع، نہیلا سے نالا، دعوا سے دعا، رمایا سے رما، تبولا سے تالا، یخشیو سے یخشا۔ تو انہوں نے اجوف، ناقص، ماضی، مضارع سب کو مکس کر دیا ہے۔ ایک قاعدہ اصل میں انہوں نے نکالا اور وہ جہاں جہاں اپلائی ہوتا تھا وہ اپلائی کر دیا۔ ہم نے اپنے کورس میں مثال کے قواعد الگ سے پڑھے، اجوف کے الگ سے پڑھے، ناقص کے الگ سے پڑھے، تو بس ایک فرق ہے۔ تو یہ ایک اور انداز سے آپ کے سامنے تعلیل کے قاعدے آ رہے ہیں۔ انہوں نے بس یہ بتایا کہ زبر کے بعد اگر واو یا متحرک ہوں تو انہیں الف سے بدل دینا ہے، اور یہ جہاں جہاں سچویشن بن رہی ہے انہوں نے اسے اپلائی کر دی۔ تو اجوف کے ماضی میں بھی یہ سچویشن بنی ہے، ٹھیک ہے، جیسے قالا، خافا، اجوف چاہے واوی ہو چاہے یائی ہو، باآ، نالا۔ اس طرح ناقص ماضی میں دعا، ناقص واوی کی ایگزامپل دی ہے دعا، اور ناقص جائی کی ایگزامپل رما۔ اسی طرح پھر اجوف کی دوبارہ ایگزامپل آ گئی باب کرما سے، تابولا سے تالا، خشیہ سے یخشا۔ تو جہاں جہاں سچویشن آ رہی تھی انہوں نے وہاں پر اس قاعدے کو اپلائی کر دیا۔ تبی نمبر 8 دے رہے ہیں کہ یہ قاعدہ زیادہ تر اجوف اور ناقص کے ماضی معروف میں استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ بات انہوں نے بتا دیا کہ یہ جو قاعدہ ہے نا، قاعدہ نمبر 1، یہ زیادہ تر اجوف اور ناقص کے ماضی معروف جو ہیں ان میں استعمال کیا جاتا ہے، مگر آیو صرف مضارع میں آتا ہے۔ تو یہ جو آیو ہے یہ صرف مضارع میں بتا رہے ہیں کہ یہ صرف مضارع میں آتا ہے۔ قاعدہ نمبر 2 ہے کہ اوی اور اوئی سے ای ہو جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ حمزہ پیش کے ساتھ ہے اور اس کے بعد واو زیر کے ساتھ ہے، اس طرح یا زیر کے ساتھ ہے، تو دونوں صورتوں میں واو اور یا جو ہے یا کی صورت میں لکھا جاتا ہے، یعنی اوی اور اوہی جو ہے ای ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایو سے بھی ای بن جاتا ہے۔ اب یہ چیزیں آپ سمجھ لیں، اگر آپ کو سمجھ میں آ رہی ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اگر یاد ہو جائیں تو بہت اچھی بات ہے۔ تو بہرحال میں چونکہ بک یہ پڑھا رہا ہوں تو مجھے انہی کی باتوں کو یہاں پر ذکر کرنا پڑے گا۔ تو بہرحال ہم نے جس طریقے سے سمجھا ہے وہ بھی ایک الگ طریقہ ہے، اسے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو میں پڑھ دیتا ہوں زیادہ کیونکہ مجھے ایکسپلین کرنا مشکل ہو جائے گا ان کے طریقہ کار کو۔ کویلا سے کیلا، کیونکہ آپ دیکھیں یہاں پر یہ کووی والی صورت بن رہی ہے۔ بوئی یعنی اوئی سے بوئی آ سے بی آ، یرمیو سے ایو والی صورت بن رہی ہے تو یرمیو سے یرمی، ٹھیک ہے، اور بتا رہے ہیں کہ یہ مضارع ہے رما کا۔ تبی نمبر 9، یہ قاعدہ اجوف کے ماضی مجہول میں استعمال ہوتا ہے۔ ساتھ ساتھ یہ بڑا اچھا کر رہے ہیں جی، یہ بتا رہے ہیں کہ قاعدہ اپلائی ہوتا کہاں ہے۔ تو قاعدہ نمبر 1 انہوں نے بتا دیا کہ اجوف اور ناقص کے ماضی معروف میں زیادہ استعمال ہوتا ہے، اور یہاں پر انہوں نے بتایا کہ قاعدہ نمبر 2 ہے یہ اجوف کے ماضی مجہول میں استعمال ہوتا ہے، مگر یا پیش والی جو شکل ہے نا یہ صرف مضارع ناقص سے مخصوص ہے۔ قاعدہ نمبر 3 بتا رہے ہیں کسرہ کے بعد واو مفتوح کو، کسرہ ہو اس کے بعد واو زبر کے ساتھ آ جائے تو اس واو کو یا سے بدل دیتے ہیں، یعنی ایوا سے ایا بنا لیتے ہیں، جیسے رضیوا سے رضیہ، دو ایوا سے دو ایا، دعا کا مجہول۔ قاعدہ نمبر 4 بتا رہے ہیں کہ کسرہ کے بعد واو ساکن اگر آ جائے، کسرہ کے بعد واو ساکن ہو تو یا سے اس واو ساکن کو بدل دیا جاتا ہے، یعنی ایو سے ای ہو جاتا ہے۔ ایو جل ای جل، میوزان میزان۔ کلیئر ہو گیا جی؟ قاعدہ نمبر 5 بتا رہے ہیں کہ ضمہ کے بعد یا ساکن کو واو سے بدل دیتے ہیں۔ ضمہ کے بعد اگر یا ساکن آ رہا ہو تو اس یا ساکن کو اپنے واو سے بدل دینا ہے، کیونکہ یہ دیکھ کامن سینس بتا رہی ہے کہ یا کی پیش کے ساتھ نہیں بنتی، یا کی زیر کے ساتھ بنتی ہے اور واو کی پیش کے ساتھ بنتی ہے۔ تو ضمہ کے بعد یا ساکن کی کوئی تک نہیں بنتی، ضمہ کے بعد واو ساکن ہونا چاہیے، یعنی اوش سے او ہو جاتا ہے۔ موسرن سے موسرن، یوئی کیزو سے یو کیزو، مضارع از ای کزا، یو کیزو بیدار کرنا جگانا۔ اور تنبیہ نمبر 7 دے رہے ہیں کہ قاعدہ نمبر 4 اور 5 مثال واوی اور یائی میں مستعمل ہے۔ قاعدہ نمبر 6 بتا رہے ہیں کہ اوو اور ایو
سے او ہو جاتا ہے. اوو ایو سے او. دعو سے دعو. رمیو سے رمو. یرد یونا سے یردونا. تو اوو اور ایو سے او یہ ہو جاتا ہے جی. قاعدہ نمبر 7 بتا رہے ہیں اوو اور ایو سے او ہو جاتا ہے. تو یہ اوو نہیں ہونا چاہیے, یہ اوو ہونا چاہیے. اوو اور ایو سے او ہو جاتا ہے, جیسے سرو سے سرو. ردیو سے ردو. ید اوونا سے ید اونا. یرمی یونا سے یرمونا. قاعدہ نمبر 8 بتا رہے ہیں کہ سکون کے بعد اگر واو مضموم ہو, سکون ہو پہلے اس کے بعد واو پیش کے ساتھ ہو, تو اس کا ضمہ یعنی واو کا جو پیش ہے وہ ماقبل کی طرف منتقل کر دیتے ہیں. جیسے یکولو سے یکولو, یہ مضارع ہے کالا کا. قاعدہ نمبر 9, سکون کے بعد یا مکسور ہو تو اس کا کسرہ ماقبل کی طرف منتقل کر دیتے ہیں. یب جی او سے یبی او. یب جی او سے یبی او, یہ مضارع ہے با کا. قاعدہ نمبر 10 بتا رہے ہیں سکون کے بعد واو یا مفتوح ہو, سکون آ جائے اس کے بعد واو یا زبر والی ہو, تو ان کا فتحہ ماقبل کی طرف منتقل کر کے واو اور یا کو الف سے بدل دیا جاتا ہے. یخوو سے یخافو, کیا کیا آپ نے, سکون تھا خا پر, اس کے بعد واو زبر کے ساتھ تھی, تو آپ نے واو کا فتحہ جو ہے وہ خا کو منتقل کیا اور واو کو الف سے بدل دیا, تو یہ یخافو بن گیا. یخافو مضارع از خافا. اور ین یلو سے ینالو, یہ مضارع ہے نالا کا, یعنی لن تنالو البر جو ہے نا آپ کی چوتھے پارے کی پہلی آیت, اس میں یہ نالا ینالو لفظ استعمال ہوا. مستثنیات جو مستثنا ہیں وہ اب بتا رہے ہیں. پہلا استثنا یہ ہے کہ اجوف واوی سے باب فاعلہ, اجوف واوی سے باب فاعلہ کے بعض افعال قاعدہ تعلیل نمبر 1 اور نمبر 10 سے مستثنا ہیں. اب انہوں نے اجوف کو ہمارے سامنے بالکل ذکر نہیں کیا کہ اجوف کی 2 قسمیں, ایک واوی ایک جائی ہے. اب یہاں پر اچانک واوی بتا دیا, تو یہ ایک فرق ہے, بہرحال آپ کو اس کو سمجھنا ہے. جیسے اویرا سے یاورو, اویرا یاورو جو ہے یہ اجوف واوی سے جب بھی آئے گا باب فاعلہ یعنی سمیہ ماضی ہو, تو قاعدہ نمبر 1 تعلیل نمبر 1 اور نمبر 10 جو ہے وہ اس پر اپلائی نہیں ہوگا. دوسرا استثناء بتا رہے ہیں کہ اجوف واوی کے لام کلمہ کی جگہ یا ہو, اجوف واوی میں لام کلمہ کی جگہ پر یا ہو تو بھی مذکورہ قاعدوں سے مستثنا ہے. جیسے سویہ یسوا, تو یہاا پر آپ نے واو پہ قاعدہ نہیں اپلائی کرنا ذہن میں رکھیے, کیونکہ اس کا لام کلمہ جو ہے وہ یا ہے. تیسرا استثناء بتا رہے ہیں کہ باب افعلہ میں واو اور یا ہمیشہ برقرار رہتے ہیں. اسودہ یسودو, ابیدہ یبیدو, اس میں کوئی آپ نے چینج نہیں کرنی. استثناء نمبر 4 بتا رہے ہیں کہ باب استفعلہ کے بعض مادوں میں واو قائم رہتا ہے. جیسے استسوبہ یس تصویبو, یعنی واو کی حرکت جو ہے پیچھے ساکن کو ٹرانسفر نہیں کی جا رہی. قاعدہ یہ تھا نا کہ واو یعنی ساکن کے بعد واو متحرک ہو تو واو فتحہ کے ساتھ ہو تو واو کی فتحہ کو آپ ساکن کو ٹرانسفر کر کے اس کو الف میں تبدیل کر دیتے ہیں. تو یعنی استصابہ نہیں بنانا ہے اسے, آپ نے اسے استسوبہ بنانا ہے. یہ بعض مادے ہیں, ویسے استعانا استعانہ ہو جائے گا, تو یہ بعض مادے خاص طور پہ نوٹ کر لیجیے گا. 5واں ایکسیپشن ہے کہ اسم اعلیٰ اور اسم تفضیل بھی تغیر سے مستثنا ہے. اسم الاعلیٰ اور اسم تفضیل میں قاعدہ اپلائی نہیں ہوگا. جیسے مکولن, مبیعن اور اکولو, یہ جو ہے اسم الاعلیٰ اور اسم تفضیل کے اوزان ہے, یعنی پہلے 2 جو ہیں وہ اسم الاعلیٰ کے وزن ہے اور تیسرا جو ہے وہ اسم تفضیل کا وزن ہے, یعنی بڑا بولنے والا اکولو کے معنی ہے بڑا بولنے والا, تو ان پر قاعدہ اپلائی نہیں ہوگا. تعلیل کا قاعدہ نمبر 11 ہے فاعل کے وزن میں عین کی جگہ واو یا آ جائے, یعنی عین کلمہ کی جگہ اگر فاعلون کے وزن میں واو یا آ جائے, گویا اجوف واوی یا یائی سے جب آپ فاعلون کے وزن پہ کوئی لفظ لانا چاہتے ہیں تو ان کو واو یا کو حمزہ سے بدل دیا جاتا ہے. جیسے قاولن سے قائلن, باعن سے بائعن. قاعدہ نمبر 12 بتا رہے ہیں کہ باب افتعالہ میں فا کی جگہ واو آ جائے تو اس کو تا سے بدل کر تا میں ادغام کر دیتے ہیں. باب افتعال میں اگر فا کلمہ کی جگہ پر واو آ جائے تو گویا مثال
واوی اگر باب افتعال سے استعمال ہو تو بتا رہے ہیں اس واو کو تا میں بدل کر دونوں تا کو مرج کر دیں گے. ٹھیک ہے, جیسے اتصلا سے اتصلا بنا, پھر اتصلا بن گیا جس کے معنی ملنا کے ہوتے ہیں. قاعدہ نمبر 13 بتا رہے ہیں مصدر یا کسی اور اسم کے آخر میں الف کے بعد واو ہو یا ہو تو انہیں حمزہ سے بدل دیا جاتا ہے. یہ بہت استعمال ہوتا ہے قاعدہ. ارضاون سے ارضاؤن, القایون سے القاؤن, سماون سے سماؤن. تو یہ سما جو لفظ ہے نا آسمان کے لیے, یہ اصل میں سین میم واو اس کا مادہ ہے, اور چونکہ یہ واو جو ہے الف کے بعد آیا تھا اس لیے اس واو کو حمزہ سے بدل دیا تو یہ سماؤن ہو گیا. بنایون سے بناؤن. تمرین نمبر 11 بتا رہے ہیں کہ تعلیل کے مزید 2 قاعدے درس نمبر 30 میں اور 2 قاعدے درس 31 میں لکھے جائیں گے. مزید 2 قاعدے آپ پڑھیں گے. تو قاعدے تعلیل کے اکٹھے ہو گئے ہیں یہاں پر, یعنی مثال, اجوف اور ناقص کے قاعدے سب اکٹھے کر دیے انہوں نے. ہم نے ان کو الگ الگ ہیڈنگ کے تحت پڑھا تھا. بہرحال جو چیز آپ کو آسان لگے اس کو اپلائی کر لیں. بہرحال چونکہ ہم ریویژن کے طور پہ اس بک کو پڑھ رہے ہیں تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ ہمیں اتنی پریشانی نہیں ہوگی. تو الحمدللہ جی ہمارا سبق نمبر 27 مکمل ہو گیا. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں ہم سبق نمبر 28 کو پڑھیں گے انشاءاللہ. الحمدللہ عربی کا معلم حصہ سوم کا آج کا سبق ہمارا مکمل ہو گیا. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں نئے سبق کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.